السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ لیٹس بگن ود دا موسٹ امپورٹنٹ نیوز آف دا ڈے۔ حماس اسرائیل کے تمام قیدی رہا کرنے پر آمادہ ہو گیا اور اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حماس نے یہ اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مطالبے کے جواب میں کیا ہے کہ اگر حماس تمام یرغمالیوں کو رہا کر دے تو غزہ میں فوری جنگ ختم ہو جائے گی۔ آلدو اسرائیل نے ایز یوزول پرامن طریقے سے جنگ کو ختم کرنے پر فوجی کارروائیوں کو فوقیت دیتے ہوئے یہ موقف اپنایا ہے کہ حماس کے اس بیان کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مین وائل اسرائیل نئے فوجی آپریشنز بھی غزہ میں لانچ کر رہا ہے، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن بڑی ہی ایمبیگوس ہو گئی اور بہت سے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر حماس یرغمالیوں کو رہا کر دے تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے وعدوں پر پورا اترتے ہوئے غزہ میں جنگ ختم کروا سکیں گے یا نہیں۔ اس پر سلیم بخاری صاحب کا انالیسس لیں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے آج ایس سی او سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم شہباز شریف کی اپنی چینی ہم منصب لی چونگ سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں سی پیک فیز 2 اور نئے کوریڈورز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس طرح کے منصوبے پاکستانی عوام کے لیے کتنے فائدہ مند ثابت ہوں گے اور کیا ان کا فائدہ گراس روٹ لیول تک پہنچے گا بھی یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی ایک انٹرنیشنل میگزین دی ڈپلومیٹ نے بڑا ہی انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا ہے جس میں پاکستان، بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو اینالائز کیا گیا ہے اور اس میں اس بات کا برملا اعتراف کیا گیا ہے کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے، اور اس بات کا اعتراف بھی کیا گیا ہے کہ اب جنوبی ایشیا میں امریکہ بھارت پر پاکستان کو ترجیح دے رہا ہے۔ ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ جی بخاری صاحب، حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کا اعلان کر دیا ہے۔ بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ حماس، اس سے کیا ہم یہ اخذ کریں کہ حماس نے سرنڈر کر دیا ہے؟ دیکھیں، سوال تو اٹھ رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی سب کچھ کروانا تھا حماس نے اور الٹیمیٹلی سرنڈر کرنا تھا تو پھر 60,000 لوگوں کی جانوں کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی، 2 لاکھ لوگوں کو زخمی کرا کے گھر بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، بھوک کے نتیجے میں لوگوں کو تڑپ تڑپ کے جان دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک تاثر ہے کہ اگر حماس یہ سب کچھ کرنے پر یونیلیٹرلی تیار ہے صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے پر، جی، تو پھر یہ سب کچھ کرانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے، اور جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا اور ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، کہ نیتن یاہو کی مجال نہیں ہے کہ وہ ادھر سے 2 قدم چل جائے جب تک اس کو امریکہ اور خاص طور سے اب ٹرمپ کی حمایت حاصل نہ ہو۔ تو یہ تاثر بھی موجود ہے کہ ہوگا وہی کچھ جو ٹرمپ چاہے گا۔ اب ان 2 تاثرات کے بیچ ہم کو اپنے ناظرین کو دکھانا ہے کہ اصل صورتحال وہاں ہے کیا۔ جی، تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشن یا پلیٹ فارمز ہیں اس کا نوحہ پڑھنا ہے، اس کا ماتم کرنا ہے ہمیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ جس کی 3/4 ارکان نے پہلے ہی فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر رکھا ہے، اور اب بڑی تعداد مغربی ملکوں کی، یورپی ملکوں کی اسی ماہ جب جنرل اسمبلی کا سیشن ہوگا اس میں مزید تسلیم کر لیں گے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی میجورٹی اور اکثریت کے ہوتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز کہاں ہے؟ کون سی اس کی بات اس نے پچھلے 70 سالوں میں سنی ہے اسرائیل نے، چاہے وہ بن گورین تھا، چاہے وہ خاتون وزیر اعظم تھی ان کی، چاہے وہ موشے دیان تھا، نیم دیم، کسی نے ان کی بات نہیں سنی ہے۔ یونائٹڈ نیشن ایک بالکل امپورٹنٹ ادارے کی طرح سے پچھلے 70 سال سے یہ سب کچھ نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے کان پر جوں تک نہیں رنگی۔ جہاں تک اس کی ریزولوشنز پاس کرنے کا تعلق ہے، چاہے وہ سیکورٹی کونسل کی ہیں، چاہے وہ جنرل اسمبلیز کی ہیں، وہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں جس طرح سے پھینکتا ہے، جس کا نام نیتن یاہو ہے، اس کے اوپر کسی کو شرم آ رہی ہے یا آئے گی یا نہیں آئے گی ہمیں نہیں پتہ ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، ایک بات تو طے ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ول ناٹ موو unless there is a wink from the American administration or the American president۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب کچھ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر نیتن یاہو کا رویہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ادارہ جس کے اندر 200 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ ارکان ہیں، جس کے اندر 5 ویٹو پاورز ہیں، اگر وہ اس ادارے کی بھی نہیں سننے کے لیے تیار تو پھر کس کی سنے گا؟ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے رویے کو دیکھ کے، ساری بے عملی کو دیکھ کے، ساری منافقت کو دیکھ کے، میں تو کہتا ہوں کہ ایسے عالمی ادارے پر لعنت بھیجنی چاہیے جو اتنا بڑا قتل عام اور جینوسائیڈ دیکھ کے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی پوری، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا ریکال کر دوں آپ کو کہ 20 سال امریکہ ویتنام میں قتل و غارت کرتا رہا، یونائٹڈ نیشن نے روکا۔ عراق میں جب تک صدام حسین کو پھانسی نہیں چڑھا دیا یونائٹڈ نیشن بولا
20 سال تک افغانستان میں نیٹو اور امریکہ کی فورسز بیٹھ کے قتل عام کرتی رہی, کسی نے روکا؟ اور اب 2 سال سے, جو 2 سال سے زیادہ بلکہ 2.5 سال ہو گئے ہیں جو غزہ میں ہو رہا ہے, کیا ہوا؟ تو ایسے ادارے پر تو پھر یہی بھیجنی چاہیے جو میں نے ابھی بھیجی ہے. دوسری طرف آ جائیں آپ ذرا, یہ تو ہوگا جناب, یہ تو بالکل مائٹ از رائٹ والی بات ہوگی, انٹرنیشنل لا تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. ایبسولوٹلی وہیں آ رہا ہوں. یہ چلیے جی, یہ تو ہو گیا جی, چونکہ وہ امریکہ کے زیر اثر ہے, کیونکہ وہ یورپی ڈومیننس ہے وہاں پر, تو چلیے جی وہ تو امپورٹنٹ ہو گیا. اب آ جائیں جناب جو مسلمانوں کے ادارے ہیں جی, عرب لیگ پہ آ جائیں جناب. کہاں ہے عرب لیگ جس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے آئل کا وہ موجود ہے؟ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ذوالفقار علی بھٹو نے آئل امبارگو کا کارڈ کھیلا تھا, گھٹنوں پر آ گئی تھی پوری ویسٹرن دنیا جو ہے, گھٹنوں پر. لیکن پھر اس کے لیے ہمت چاہیے, اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. اب آ گیا جناب وہ جس کو میں کہتا ہوں OIC. جب کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی کڑا وقت آیا ہے, اس ادارے نے, اس کو ہم آرگنائزیشن آف اسلامک آرگنائزیشن کہتے ہیں, اس OIC, تو اس نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایک افیکٹو فیصلہ مجھے بتا دیجئے ان کا. تو مجھے بتائیے کہ میں نے ان کا اچار ڈالنا ہے؟ اگر یہ اتنا بڑا جینوسائیڈ دیکھ کے تینوں ادارے انفیکٹو ہیں تو پھر ان کی موجودگی کا فائدہ بتا دیں مجھے کیا ہے. ایک تو یہ, دوسری بات یہ ہے جناب کہ اسی ادارے کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس. وہاں پر لمبی پروسیڈنگ کے بعد 2 مہینے سے زیادہ پروسیڈنگز ہوئی, وہاں پر 4 سے زیادہ سیشن ہوئے اس کے, اور الٹیمیٹلی نیتن یاہو کو جینوسائیڈ کا مجرم قرار دے کے اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے. یہ ہے یہ بات ٹھیک؟ جی, لیکن اس کا کوئی فائدہ آ رہا ہوں. لیکن یہ یورپی ممالک نے اور امریکہ نے کیا کیا؟ ایک ایسا شخص جس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, اس کو اپنے اپنے ملکوں کے دوروں کی دعوت دے کے ریڈ کارپٹ سے اس کو ریسیو کیا. یہ منافقت کی بدترین مثال ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جی, آگے بڑھتے ہیں. یہ جو یورپین کنٹریز اور یورپی یونین کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اسی طرح سے انفیکٹو ہے. اگر یہ لوگ مل کر روس پر پابندیاں لگا سکتے ہیں تو اسرائیل پر اب تک صرف 2023 سے یہ جینوسائیڈ جاری ہے, اب جا کر ہم لگا دیں گے پابندیاں, صرف ابھی تک زبانی کلامی تھریٹ. ایبسولوٹلی یو آر رائٹ, ناٹ اونلی 2 years, میں نے تو کہا 7 دہائیوں تک فلسطینی اسی طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن کے کان پر جوں نہیں رینگی ہے. وہ کیمپ ڈیوڈ ہوا, وہ بھی یونائٹڈ نیشن کی چھتری کے علاوہ تھا, امریکہ کی مرضی سے تھا. یہ ابراہم اکارڈ ہے, یہ بھی امریکہ کی مرضی سے ہے. مجھے ایک بات کی ذرا خوشی ہے تھوڑی سی, وہ یہ کہ جو عرب امارات ہیں UAE, انہوں نے کہا ہے کہ مغربی کنارے کا سٹیٹس بدلنے کی اگر کوئی بھی کوشش کی نیتن یاہو نے تو یہ ریڈ لائن ہوگی, سرخ لکیر ہوگی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کوشش کی تو ابراہم اکارڈ جو ہے اس کی دھجیاں بکھر جائیں گی, اور جو تعلقات مسلمان ملکوں نے بنائے ہوئے ہیں ڈپلومیٹک, ان کو خطرات لاحق ہوں گے. بریک شامل کریں گے, we'll be right back. بخاری صاحب, آپ نے بھی کہا کہ 7 دہائیوں سے یہ جو ہے یہ جنگ جینوسائیڈ جاری ہے, تو بخاری صاحب یہ UAE ابراہم اکارڈ میں گئے بھی تو خود تھے, تب بھی اسرائیل میں نے کہا نا کہ میں تو یہ, اب تو سر وہاں پر سب کچھ ختم ہو گیا, اب تو یہ صرف مجھے تو لگتا ہے یہ رونا تو میں اکثر روتا رہتا ہوں, بلکہ بعض اوقات کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں ریپیٹ بہت کرتا ہوں, تو میرے خیال سے یہ چھترول جو ان کی ہونی چاہیے ان کی حرکات کی وجہ سے, اس کو میں ریپیٹ ماننے کے لیے تیار ہوں. میرے خیال سے یہ لعنت تو صبح سے شام تک برسنی چاہیے ان کے اوپر. میں یہ بالکل آپ کو کنوکشن سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ جس طریقے سے مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں, قتل عام چاہے پاکستان میں ہو, چاہے غزہ میں ہو, چاہے لبنان میں ہو, چاہے شام میں ہو, چاہے اپنے کشمیر میں ہو, چاہے اپنے یمن میں ہو, اس میں دونوں بندے مودی اور نیتن یاہو ہینڈ ان ہینڈ ہیں, اور ان کو سرپرستی حاصل ہے کس کی؟ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں, ان کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سیناریو ہے تو پھر ہمیں اس کے مطابق ان کے اوپر لان تان ضرور کرنی چاہیے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں, یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے کہ اگر آپ توپ نہیں چلا سکتے, بندوق نہیں اٹھا سکتے, تیر نہیں چلا سکتے, تلوار استعمال نہیں کر سکتے, تو اونچی آواز میں تبرہ کریں ان کے اوپر. اگر آپ اتنے مجبور ہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں گالیاں دیں, یہ بھی جہاد ہے. تو میرے خیال سے
یہ جہاد تو جاری رہنا چاہیے کہ ان تمام ممالک پر جو منافقت کر رہے ہیں، جو عملی کا شکار ہیں، جو بے حص ہیں، ان کے اوپر لعن طعن ہوتی رہنی چاہیے. جی بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ حماس ایسی پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کی تجاویز دیں کہ جرگمالیوں کو رہا کریں، لیکن اب حماس کیوں آمادہ ہو گیا؟ کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں آپ اس کے پیچھے؟ دیکھیے، اس کو دو طرح سے ہم جج کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ حماس کیا کمزور پڑ گئی ہے، کیا وہ ریزسٹنس موومنٹ جو ہے اس میں کہیں دراڑیں ہیں، لیکن بظاہر ایسا دکھائی نہیں دیتا. دوسری طرف میں آپ کو ایک اور بات کہتا چلوں، وہ یہ کہ ہونا وہی ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چاہنا ہے. یہ ایشورنس جو ہے 2 دفعہ استعمال ہو چکی ہے. ایک دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکیوں کو چھوڑ دو، آپ کو یاد ہے حماس نے سارے امریکی چھوڑ دیے تھے، جی جو ایک ہی رہتا تھا اور باقی ڈیڈ باڈیز تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی جنگ اگر بند ہوگی تو حماس کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف جنگ بند ٹرمپ کرا سکتا ہے، نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے جنگ بند نہیں ہوگی. لیکن بخاری صاحب ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے یہ مطالبہ کیا اور حماس اس پہ ایگری ہو گیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل ایگری نہیں ہو رہا. تو اس کا تو یہ مجھے تو آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں نیتن یاہو اور ٹرمپ بھی سیم پیج پر نہیں ہیں، یا پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے؟ یہ بالکل آپ نے جو آخری بات ہے آپ کی وہ صحیح ہے. یہ ڈرامہ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور دنیا بھر کا جو عالمی قومیں ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ ہائے دیکھیں وہ کتنے تڑپ رہے ہیں اس کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو جنگیں بند کرانے کا دعویٰ ہے، ہم کتنی دفعہ اس کا ماتم کر چکے ہیں یہاں پر. انہوں نے تو جنگیں شروع کرائی ہیں، اور جو جینوسائیڈ ہوا ہے غزہ کے اندر اس کی مکمل ذمہ داری جو ہے بائیڈن کے ہوتے ہوئے اتنی کھلی چھوٹ نہیں تھی. ہو رہا تھا جی لیکن اتنی کھلی چھوٹ نہیں تھی. آ کے ٹرمپ نے جس طرح کی آزادی، جس طرح کا اسلحہ، جس طرح کی فائنینشیل اسسٹنس دی ہے اپنے اسرائیل کو، اس کے بعد سے یہ اتنے عروج پر گیا ہے کہ اب وہاں پر سوائے ایک قبرستان کے سناٹے کے اور کچھ نہیں ہے. اور یا آپ کو خوراک کی تلاش میں وہ فلسطینی جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے نظر آئیں گے. لیکن بخاری صاحب آپ کے ویورز اکثر آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ مطلب سارا یورپ اس جینوسائیڈ کو دیکھتے ہوئے بالکل ایک سائیڈ پر ہو گیا ہے، لیکن اب جو ہے ابھی تک بھی امریکہ بالکل ساتھ کھڑا ہے اسرائیل کے. کیا وجہ کیا ہے اتنی کلوز الائنس؟ اس کی کیا ریزن آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ آپ کا سوال بہت گمبھیر ہے. میں کوشش کرتا ہوں اس کو سم اپ کرنے کی، ورنہ اس کے لیے بڑا وقت چاہیے. دیکھیے، جو مڈل ایسٹ ہے خاص طور سے جو فوکس ہے وہاں پر سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ہے آئل. امریکہ کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اوپر مسلمان خود اپنی مرضی کے مختار ہوں، لہٰذا انہوں نے یعنی مڈل ایسٹ کو بلیڈ کرانے کے لیے اسٹرینتھن کیا اسرائیل کو. آپ یہ دیکھیے 3 جنگیں ہو چکی ہیں نا، تینوں جنگوں میں امریکہ نے کھل کے ساتھ دیا ہے. تینوں جنگوں میں وہ ہمیں یہ سنایا جاتا ہے کہ جی عربوں نے بڑی جنگ لڑی تھی، ایک نہیں 2 جنگیں لڑی تھی. لیکن میں تاریخ کا چونکہ اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے دیکھا ہے عرب کس طرح سے بھاگے تھے ڈیزرٹ سنائی ڈیزرٹ سے. یعنی کوئی 220 کے قریب ان کی جو یعنی بیٹریز تھی میزائلوں کے ساتھ لیس تھی، ریڈ بٹن جل رہے تھے، بٹن دبانا تھا صرف، سارے کے سارے بھاگ گئے. اور پورا ڈیزرٹ سنائے جو ہے وہ اس کے قبضے میں چلا گیا، جو بعد میں آدھا منتیں کر کے لیا ہے. تو اینی وے ان کو تو چھوڑیں آپ. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یورپ تو ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے. یورپ کے لوگوں نے تھوڑا سا مجھے حیران بھی کیا ہے، اس لیے کہ اب تک ایک نئی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے کہا کہ غزہ میں جنگ بند نہ ہوئی تو فلسطین کو تسلیم کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیں گے. بیلجیم نے کہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، اسرائیل پر سخت پابندیاں لگا رہے ہیں. یہ ایڈیشنل لوگ ہیں. اس سے پہلے فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا بڑا کھل کے کہہ چکے ہیں کہ ہم اس جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یعنی اسی مہینے میں اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. 10 کے قریب دیگر یورپی ممالک ہیں جو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں فرانس کو. دیٹ مینس ریکگنیشن آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ. یہ اگر ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا پریشر جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر امریکہ پر بھی آئے گا اور نیتن یاہو پر بھی آئے گا. بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ وعدہ کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر حماس جرگمالیوں کو رہا کر دیتا ہے تو وہ جنگ ختم کروا دیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس وعدے میں کوئی جان ہے اور وہ اس پہ پورا اتریں گے، یا پھر یہ اگین ایک آئی واش ہے؟ دیکھیے، نیتن یاہو اور اسرائیل دوسری سانس نہیں لے سکتے ہیں اگر ٹرمپ نہ چاہے یا امریکہ سپورٹ نہ کرے. یعنی یہ تو کھا چکے ہوتے ہیں اب تک یہ حماس کے جو جنگجو تھے اسرائیل کو، اگر اس کے پیچھے امریکہ ہو. اگر ٹرمپ نے سنجیدگی سے یہ کہا ہے کہ آپ قیدیوں کو رہا کرائیں، میں جنگ بند کرا دوں گا، ہی ہیز دا کیپیسٹی ٹو ڈو سو. وہ یہ کام کروا سکتے ہیں. نیتن یاہو کی مجال نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف. لیکن بخاری صاحب ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کا ہی یہ منصوبہ تھا کہ غزہ کے سب لوگوں کا وہاں سے انخلا کروا دیں اور ریزورٹ بنا دیں،
دیکھیے दोनों बातें साथ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خواہشات کی تو کوئی حد نہیں ہوتی, اور میں نے وہ مثال بھی آپ کو پرووربیل سنائی تھی کہ if wishes were horses then beggars would ride. جی تو یہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ ڈویبل نہیں ہے, جی اس لیے کہ ابھی تک بھی all said and done غزہ میں سے ریزسٹنس موومنٹ کا خاتمہ نہیں ہوا ہے. جی جی بخاری آپ صاحب. سنتے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کس طرح کا ایکشن کرتے ہیں حماس کے لوگ جو ہیں, جی. اور فوجی مر رہے ہیں. ابھی جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ یہ کہ ریزرو فوجیوں نے آنے کی بجائے خودکشیاں کرنی شروع کر دی ہیں. جی بخاری یہ صاحب, باتیں غزہ ہمیں کے لوگوں کا ریزالو اب بھی قائم ہے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک, اسٹے ود اس. بخاری صاحب, ایس سی او سمٹ کے بعد آج بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے. بخاری صاحب, جس میں انہوں نے سی پیک فیز 2 اور ڈفرنٹ کوریڈور سٹارٹ کرنے کی بات کی ہے. کتنے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں آپ یہ منصوبے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے دو طرح سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایس سی یو سمٹ سے پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا, ہم نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا تھا. ایک بار پھر دہرا دیتے ہیں کہ پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی, پاکستان نے یعنی بائی لیٹرل اعتبار سے اپنا ایک امپیکٹ بنایا ہے. پاکستان کے بیانیے کو پہلے باقی کی دنیا میں پذیرائی ملی تھی, اب اس فورم کے اوپر بھی ہمارا موقف جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے, اور پاکستان میں دہشت گردی غیر ملکی قوتوں کے بلبوتے پر ہو رہی ہے. یہاں پراکسیز رکھی ہوئی ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پریڈ کا سلسلہ تھا, اس پر بھی ہم نے کل بات کی تھی کہ پاکستان از ون آف دوز ٹاپ لیڈر جن کو انہوں نے روکا کہ آپ پر پریڈ دیکھ کے جائیے, اور پھر پریڈ میں ہم نے دیکھا جس طریقے سے پرائم منسٹر گئے. اس کے بعد سیکنڈ امپورٹنٹ فیز تھا بائی لیٹرل میٹنگز کا. بائی لیٹرل میٹنگ کے حوالے سے انہوں نے اپنا جو ہم منصب ہیں چین کے وزیر اعظم, ان سے ملاقات کی ہے, اور ایک دوسرا بڑا ایونٹ جس کو خود شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کانفرنس ہے, وہ ہے بزنس ٹو بزنس کانفرنس. ٹھیک ہے جی. تو ان دو چیزوں کو تھوڑا سا انالائز کر لیتے ہیں. دو چیزیں چائنا کی طرف سے کہی گئی ہیں جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ہم پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو چینی انجینئرز کام کر رہے ہیں وہاں, چاہے وہ گوادر ہے چاہے وہ باقی پروجیکٹس ہیں, اور جو ہمارے ورکرز ہیں وہاں, اس کے تحفظ کو آپ یقینی بنائیں. اس تحفظ کے حوالے سے یہ بات بار بار کی گئی ہے کیونکہ سی پیک کی دشمنی میں بھارت, اسرائیل اور امریکہ یہ تینوں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہے ہیں ہمیشہ. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ سپن بلدک کے علاقے میں افغانستان میں ڈی این ایس جو افغانستان کی ایجنسی تھی, سی آئی اے, موساد اینڈ را, یہ مل کے وہاں لوگوں کو ٹرین کرتے تھے. وہاں فراری کیمپ تھے, وہاں ان کی ٹریننگ, اسلحہ اور پیسہ دیا جاتا تھا انہیں, اور پھر چمن کے پورس بارڈر کے ذریعے ان کو پینیٹریٹ کرتے تھے بلوچستان میں, اور الٹیمیٹلی پھر وہ جاتے تھے گوادر کی طرف. اسی طرح سے وہ جو سو کالڈ بی ایل اے ہے, ان کا بھی ٹارگٹ لوگ نہیں ہیں. لوگ تو راستے میں آ کے مارے جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, جانے دیتے ہیں اپنی. اصل ٹارگٹ ان کا سی پیک کو ختم کرنا تھا, کیونکہ سی پیک کے بارے میں جیسا ہم نے بار بار کہا, یہ وسل بلوور ہے, یہ گولڈ مائن ہے, یہ گیم چینجر ہے. پاکستان کی اکانومی میں اتنی بڑی سٹیبلٹی آئے گی کہ ہمیں کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہم بلکہ اپنے سارے قرضے جو ہیں واپس کر دیں گے. تو اس کو تباہ کرنا یہ ان تینوں قوتوں کا, پہلے 4 کا اور اب تینوں قوتوں کا, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں 4 سے 3 ہو گئی, کیونکہ افغانستان اب سی پیک کا حصہ بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اس کے لیے 2-3 کوششیں کی گئی تھی. پہلے ایک تجویز آئی کہ جی میرین سیکورٹی اتھارٹی بنائی جائے, جس میں 12,500 لوگ چائنا کے ہوں گے, 12,500 لوگ ہمارے ہوں گے, اور یہ پورے انڈین اوشن کو مانیٹر کریں گے جب یہاں سے جہازوں کی ٹریفک چلے گی. کسی نے تو اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری لینی ہے نا. جی بالکل. اور میں چونکہ چائنا دورے پہ گیا تھا اسی حوالے سے روڈ ون بیلٹ کی کانفرنس میں, تو ہمیں وہاں لے کے گئے وہ گوانزو کی پورٹ پہ. وہاں انہوں نے ہمیں وہ سیٹلائٹ سسٹم دکھایا اور بریف کیا ہمیں اس کے اوپر کہ کیسے ہم سیکورٹی کو انشور کریں گے, اور کیسے ہم جہاز اگر کہیں کسی مشکل میں پھنسا ہے تو 1 گھنٹے کے اندر چاہے وہ کہیں بھی ہو انڈین اوشن میں, وہاں یعنی جو ریلیف کی بوٹ ہے یا جہاز ہے وہ پہنچ جائے گا. جی. اس کے اوپر سب سے زیادہ کرٹیسزم جو ہے وہ انہی 3 قوتوں کی طرف سے آیا, اور انہوں نے بہانہ کیا بنایا کہ دیکھیں جی چائنیز فوجی جو ہے پاکستان کی سرزمین پہ آ رہے ہیں. کتنا غلط اور نیگیٹو پروپیگنڈا ہے یہ. آبجیکٹو کچھ اور تھا,
انٹرپریٹ کسی اور طرح سے کیا گیا. اور میں 1,00,000 بار لعنت بھیجتا ہوں ان سوشل میڈیا ہینڈلرز پر جنہوں نے یہ بیانیہ جو تھا پاکستان کے خلاف, چائنا کے خلاف, اس کو آگے ترویج دی اور اس کے اوپر کھل کے کھیلے وہ. جی ٹھیک ہے جی, یہ ایک بات. بخاری صاحب بزنس ٹو بزنس کانفرنس بھی ہوئی, اس میں ڈفرینٹ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کی بات ہوئی. کیا لگتا ہے بخاری صاحب اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیا چائنیز انویسٹمنٹ اور زیادہ انکریز ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے شروع سے بات بتاتے ہیں, ہم تھوڑی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے چائنا واحد ملک ہے جس نے ایک پروجیکٹ میں $33 بلین کی انویسٹمنٹ کی تھی, اور جو اب بڑھتے بڑھتے $63 بلین تک پہنچ چکی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا سٹیک ہے چائنا کا. اور جس ٹرمز پر ہمیں لون ملے ہیں دنیا میں کوئی نہ کسی کو دیتا ہے, نہ کسی کو آج تک ملے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو سب سے زیادہ غداری ہم نے کی تھی, وہ جو اسد عمر صاحب, چائنا کے ہر پروجیکٹ کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کسی سے شیئر نہیں کریں گے. وہ یہ پیٹ پکڑ کے اپنا امریکہ جا پہنچے تھے اور ورلڈ بینک کو سارا کچھ دے آئے تھے, جس پر چائنا بہت ناراض تھا. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو بائی لیٹرل میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں 2 چیزیں بڑے فوکس میں. ایک تو یہ کہ جی جو اکنامک زونز بننے ہیں, اصل تو سیکنڈ فیز یہ ہے. جی پورٹ تو بن گئی, اس کے اندر سے تو 4 برتھ جو ہیں آلموسٹ آر کمیشنڈ. اب ہے کہ اس کی سیکورٹی اور اس کے بینیفٹس کیسے جائیں گے لوگوں کے پاس. 18 اکنامک زون بننے ہیں ہمارے حصے میں, جہاں چائنیز انویسٹر کو آج بھی وزیر اعظم نے انوائٹ کیا کہ آپ آئیے پروجیکٹ لگائیے. ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا, آپ کو سستی لیبر ملے گی اور سستی فیسیلیٹیشن ملے گی. آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے 1 ونڈو آپریشن پہ ہم ہر چیز کی منظوری دے دیں گے آپ کو. یہ بہت بڑا یعنی منصوبہ کہہ لیجیے آپ اس کو, یا پلاننگ کہہ لیجیے, یہ بہت بڑی پلاننگ ہے. ہم بینیفیشری ہیں ہر لحاظ سے. ایک تو ہمارے ہاں انڈسٹری اسٹرینتھن ہوگی, ہمارے لوگوں کو جاب ملیں گے, وہ ٹرین ہوں گے اور آگے ایکسپینڈ ہوگا. یہ ون ون سچویشن ہے, اٹس اے ون ون سچویشن بائی ایوری اسٹینڈرڈ. آپ اس کو جس طرح سے مرضی دیکھتے ہیں, اسی لیے دنیا اس کو گرج بھی کرتی ہے. بخاری صاحب لیکن ایک اس میں ہرڈل ہے, اور وہ ہے, آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا, سیکیورٹی. جب تک ہم اس سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنائیں گے, یہ یا اس جیسے اور پروجیکٹس جو ہیں وہ نہیں لگ سکتے پاکستان میں, یا ایٹ لیسٹ فنکشن نہیں کر سکتے پراپرلی. تو سیکیورٹی کو کیسے یقینی؟ دیکھیے ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ ایک میرین اتھارٹی کی تجویز ہے, جوائنٹ میرین اتھارٹی, وہ بنے گی الٹیمیٹلی, اس نے بننا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان نے اب فوکس کیا ہوا ہے گوادر کو, بلوچستان کے دیگر حصوں کو, اور وہ سارے پروجیکٹ جن پہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے, چائنا جن پہ کام کر رہا ہے. آپ دیکھیے نا ہمارے نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہیں اب 5واں بنا رہا ہے چائنا, تو چاروں کے اوپر تو انجینئرز ان کے موجود ہیں نا, تو ان کے ورکرز تو بہت پھیلے ہوئے ہیں. جو یہ ہمارے بجلی کے کارخانے لگے تھے, یہ ایک یعنی ساہیوال کے قریب لگا تھا, دوسرا یہ شیخوپورہ کے قریب لگا تھا, یہ سارے چائنیز ہیں نا. اور ان کے سارے انجینئرز وہاں کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اس سیکورٹی کو فوکس کرنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب جو اینٹی ٹیررزم جو کہہ لیجیے آپ اسکواڈز ہیں یا جو ادارہ ہے, اس کا بھی فوکس جو ہے اب گوادر ہے. گوادر اور ورکر جہاں جہاں کام کر رہے ہیں اس کے لیے بہت ویل ٹرینڈ اور ویل اکوپڈ اسکواڈ جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کافی عرصے سے آپ نے دیکھا کوئی سانحہ کراچی کے ایئرپورٹ کے بعد نہیں ہوا ہے. جی بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کامیاب ہوں اور فیوچر میں بھی پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ انکریز ہو, تو سیکیورٹی کو یقینی بنانا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک بریک شامل کریں گے, ول بی رائٹ بیک. دی ڈپلومیٹ نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ بھارت کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور پاکستان کو امریکہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں اہم کردار کا حامل سمجھتا ہے. بخاری صاحب واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ جریدہ جو ہے یہ کن حلقوں میں یعنی انفلوئنس رکھتا ہے. آبویسلی سفارتکاری جو ہے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں, ایک تو یہ کہ یہاں ہم پاکستان میں اگر کہیں تو ایسے لگے گا جیسے ہم بڑ مار رہے ہیں یا کوئی بہت انہونی بات کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں اپنی. یہ انٹرنیشنل میگزین ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں امریکہ کی ٹلٹ اب بھارت کی بجائے پاکستان کی طرف ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اس لیے کہ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان ایک اتنی بڑی قوت ہے اس خطے میں, both in term of man power, I mean human resource and its economy, کہ اس کو چائنا کے خلاف کھڑا کر کے پراکسی وار لڑی جا سکتی ہے چائنا سے کرٹیل کرنے کے لیے. اس کا وہ خواب ٹوٹ گیا ہے کیونکہ 5 دن کی جنگ میں جو ہم نے تو خیر 4.5 گھنٹے میں کیا سارا کچھ, لیکن 5 دن کی جنگ میں جو بھارت کے ساتھ ہوا ہے
وہ ٹرمپ صاحب بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کون لوگ نے جی سی وٹ آئی مین کہ اتنی بڑی پاپولیشن, اتنے بڑے نعرے, ایسے ایسے جہاز, رفیل, دس خواب دیکھ رہے تھے یعنی F-35 لینے کے بھی, S-400 تباہ ہوا. اور دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹیرف وار. دیکھیں ایسے لگ رہا ہے کہ دو ملک ٹارگٹ ہوئے, ایک چائنا اور ایک بھارت. بھارت تو اس طرح سے ذلیل کر رہا ہے ٹرمپ بھارت کو کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ ہر دوسرے دن یہ کہہ کے کہ یہ جنگ میں نے بند کرائی ہے, مودی کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے. مودی کو شرمندگی میں آنکھ نہیں اٹھاتے, وہ جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں جوتم پزار ہو رہی ہوتی ہے اور وہ نیچے آنکھیں کر کے بیٹھے ہیں, اسی طرح میڈیا کے سامنے. تو یہ مودی کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیسے متھ بریک ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, اس لیے دنیا کا فوکس ہماری طرف ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک وہ اینکر جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے سالہ سال کوشش کی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرا دیں, ہم خود ایک کونے میں سنگل بیٹھے ہیں اور پوری دنیا جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کی لاٹری نکل آئی ہے. تمام عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں ان کو پیشکشیں کر رہے ہیں کہ انہیں پیسے دے دیں. IMF جو ہے کتنی کنڈیشنالٹیز تھی ہمارے اوپر, IMF نے بھی لون ریلیز کر دیے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز آر چینجنگ ان انڈین سب کانٹیننٹ اسپیسیفکلی اینڈ ان ساؤتھ ایشیا جنرلی. جی بخاری صاحب, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ اب بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اس طرح سے اچھے نہیں ہیں, تو پھر امریکہ چائنا کو کس طرح سے کنٹینمنٹ آف چائنا کرے گا, پھر کس کو ایز این آلٹرنیٹ دیکھا جائے گا, کیونکہ پاکستان اس میں تو ایٹ لیسٹ بہت واضح ہے کہ سپورٹ نہیں کر سکتا. نہیں, ہم سپورٹ تو ہم اس کو چائنا کے خلاف استعمال تو نہیں ہو سکتے جی, لیکن ہم چائنا اور امریکہ کے بیچ برج تو بن سکتے ہیں نا. آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ برج بنانا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے ٹرمپ اسی لیے یعنی ہم پر شفقت اور محبت نشاور کی جا رہی ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ ایک تو ہم ایک افیکٹو قوت ہیں, کہ ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑا ملک, 5 گنا سے 10 گنا بڑی فورس, تینوں فورسز اگر ان کی ملائیں, ان کی نیوی کتنی اسٹرانگ ہے, ان کی ایئر فورس, اس کے باوجود ہم نے ناکوں چنے چبوا دی ان کو 4.5 گھنٹے میں. ایک تو ہماری اہمیت اس سے بڑی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی ایک اندرونی خواہش یہ ہے کہ ہم جتنا جھک گئے ہیں چائنا کی طرف, تھوڑا سا ہمیں واپس لایا جائے جی, تاکہ ہم امریکہ کے لیے بھی کوئی خیر نیک نامی یا کوئی اچھا کام اس کی مرضی کا کر سکیں. میرے خیال سے فوکس اس بات پر ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تو یہ لڑائی ابھی چلے گی جی, ٹرمپ کے ہوتے تو مجھے یہ لڑائی ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی. دیٹ مینس 4 ایئر, اور اگر وہ اگلے ٹرم کے لیے بھی کھڑا ہو گیا تو another 4 ایئرس جی. لیکن پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے امریکہ کا پاکستان کے خلاف, وہ بھی کوئی انویبل نہیں ہے جی. میں ایک بار لسٹ کر چکا ہوں آپ کو کہ کتنی دفعہ ہمیں بٹرے کیا گیا ہے. مقاصد صاحب, آپ نے بات کی کہ شاید امریکہ پاکستان کو ایز اے برج یوز کرنا چاہتا ہے چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی طرف سے جو پوسچرنگ کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے وہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, پھر ڈی ڈالرائزیشن کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان پھر تائیوان کا ایشو ہے, بہت سارے مسائل ہیں, تو کوئی برج کریٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جس طرح یعنی ہندوستان اور چائنا دونوں کا بارڈر ڈسپیوٹ بھی ہے, جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں, مخاصمت بھی پوری دنیا میں ہے جی. اس کے باوجود ان کی ٹریڈ جو ہے وہ $100 بلین کی ہے. تو ٹریڈ از اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی. جو ٹرمپ چاہتا ہے وہ یہ ہے جی کہ اب ہتھیاروں کے ساتھ تو آپ کے ساتھ نہیں ملا سکتے, لہٰذا ٹریڈ از دا روٹ دیٹ ٹرمپ ہیز اڈاپٹیڈ. جی بخاری صاحب, ٹائم بہت ہی شارٹ ہے, آئی ہیو ٹو آسک دس کوشچن. اس میں آرٹیکل میں یہ بھی لکھا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کو بڑے ایز این امپورٹنٹ کنٹری دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کین پلے این امپورٹنٹ رول. ایبسلیوٹلی, ہم ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو نوعیت ہے, اسٹریٹجیکلی بائیلیٹرلی ہم رول پلے کر سکتے ہیں. مشرق وسطیٰ کے اندر جتنی ٹینشن ہے, جس طرح ایکسپوز ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ دونوں, اور وہاں جس طریقے سے پبلک اوپینین چینج ہو رہی ہے, ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان ہیز اے رول ٹو پلے ان مڈل ایسٹ, اینڈ اف دیٹ از ٹرو تو ہم دیکھیں گے بہت نیئر فیوچر کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پاکستان کی بہت بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ہے کہ اس طرح کے اخبار کی جانب سے اس طرح کے دعوے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم, ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو. اللہ حافظ.